بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی سورہ الکوثر۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا فرمایا آپ کو الکوثر۔ اور اعطاء کا معنی پچھلا جمعہ عرض کیا تھا، ایک ہے عام دینا اور اعطاء ہے خاص دینا۔ خاص دینا کیسے کہ عام دینا تو ہے کسی کے ساتھ بھجوا دیا، اور خاص دینا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے عطا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے کوثر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ اعطاء آتینا، اس کا معنی ہے ہم نے دیا ہی نہیں، صرف دے کر مالک بھی بنا دیا ہے۔ ایک ہے کسی کو دے دینا، ویسے دیا ہے 2 دن بعد واپس لے لیا، کسی کو دیا آگے دے دو، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا تو کوثر کا مالک بھی بنا دیا۔ اب کوثر ہے کیا جس کا مالک بنایا ہے؟ کہتے ہیں الکوثر هو فعل من الکثرت۔ کوثر یہ فعل کے وزن پر ہے کثرت سے، یعنی دیا بہت دیا نہیں، بہت زیادہ دیا، اور اتنا زیادہ دیا کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ فعل من الکثرت، یہ کثرت سے فعل کا وزن ہے، دیا تو بہت زیادہ دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمایا بہت زیادہ، بے حد و بے حساب دیا۔ اب سوال ہے دیا کیا؟ آپ کہتے ہیں یہ میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ سوال ہوگا اللہ کے بندے آپ کے پاس کیا بہت زیادہ ہے؟ آپ پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ بھئی آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہے، جائیداد بہت زیادہ ہے، آپ کے دوست بہت زیادہ ہیں، کیا چیز بہت زیادہ ہے؟ جب تک موصوف نہ ہوگا صفت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے یہاں صفت ذکر کر دی بہت زیادہ، اس کا موصوف ذکر نہیں کیا، کیا چیز بہت زیادہ؟ اب اس میں ہمارے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک چیز ہوتی، دو ہوتی، چار ہوتی تو اللہ ذکر کر دیتا، یہاں تو اللہ نے دیا بھی بے حساب ہے اور جو دیا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو عطا فرمایا تو بہت زیادہ، جو کچھ بھی دیا بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے تو بے حد و بے حساب دیا ہے۔ پوچھا گیا اس سے مراد تو وہ کوثر نہیں ہے جو میدان حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض دیا جائے گا؟ تو سرکار کے صحابی فرماتے وہ بھی اس میں ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ دیا ہے تو بے حد و بے حساب دیا ہے۔ ان میں سے ایک کوثر بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے۔ میدان حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر بہت بڑا حوض ہوگا، اور اس پر پیالے کتنے ہوں گے؟ خوبصورت پیالے پینے والے، جام کتنے ہوں گے؟ کہتے اگر گن سکتے ہو تو آسمان کے تارے گن لو، جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنے نبی کے حوض کے جام ہوں گے۔ کوئی پیاسا آئے تو یہ نہ سمجھے کہ آج میں رہ جاؤں گا۔ بعض ہوتا ہے کہ بعض جگہ پیالے کم ہیں، گلاس کم ہیں، مہمان زیادہ ہیں، نہیں، یہاں جتنے بھی آ جاؤ نبی کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، سرکار کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ جو بھی آتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جام بھر بھر کے دلاتے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے بیٹے کو قیامت کے دن چھوڑ دے گی، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ قیامت کے دن اپنے امتیوں کو بلا بلا کر پانی پلا رہی ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض مبارک سے پانی پلا رہے ہوں گے، حوض بڑا ہوگا، اور اللہ رب العزت کا کرم یہ ہوگا کہ اس حوض پر سامنے دو آبشاریں جنت سے گرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ جنت کی دو آبشاریں، وہ جنت کی دو آبشاریں اس حوض مبارک میں گر رہی ہوں گی، سب کو نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ حوض کوثر ہے، مصطفیٰ کا حوض ہے، اس میں پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن کسی کا خیال ہو پانی کم ہو جائے گا، دیکھ لو جنت کی دو آبشاریں اس میں گر رہی ہیں۔ پانی کیسا ہوگا؟ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک گھونٹ پی لے گا پھر ابد الآباد تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ کے جام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جام بھر بھر کے پلانے والے ہیں، اور پینے والوں تمہاری کمی ہو جائے الگ بات ہے، مصطفیٰ کے عطا و کرم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے بیان فرمایا کہ اس کے چار کونے ہوں گے حوض کے، اور چاروں کونوں پر چاروں خلفائے راشدین کھڑے ہوں گے۔ ابو بکر کہیں گے آ جاؤ، عمر کہیں گے آ جاؤ، عثمان کہیں گے آ جاؤ، علی کہیں گے آ جاؤ، اور سب کے سردار محمد مصطفیٰ فرمائیں گے آ جاؤ۔
تو یہ حوض کوثر ہے، اس سے مراد انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ حوض کوثر بھی دیا ہے جو میدان حشر میں ہوگا، اس میں اولین و آخرین ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ ان گنت لوگ ہوں گے، آپ تو اپنے وقت مقررہ پر چلے جائیں گے، اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ بھئی ہم سارے ہیں، ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے دو جواب دیے گئے۔ ایک تو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من یوم الا ویورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ غدوۃ وعشیۃ فیعرفہم بسیماہم، کہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت پیش کی جاتی ہے، صبح اور شام روزانہ آپ کی امت آپ پر پیش کی جاتی ہے۔ اب پیش کرنے کے دو ہی مفہوم ہیں، تیسرا نہیں۔ پیش کرنا ایسے ہی ہے نا، کسی کو کوئی سامنے ہو تو اس کو پیش کر دینا، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت پیش کی جاتی ہے روزانہ صبح اور شام۔ اس کے دو مفہوم ہیں، تیسرا نہیں۔ یا اے نبی کے پیارے لاڈلے امتی، روزانہ 2 مرتبہ تجھے نبی مدینے بلا لیتا ہے یا مدینے والا تیرے پاس آ جاتا ہے۔ تجھے روزانہ 2 مرتبہ بلاتا ہے یا آ جاتا ہے، اگر نظر نہیں آتا تو کسی نظر والے سے علاج کروا لے، اور جب نظریں کھل جاتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ صبح و شام نبی کا کتنا کرم ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ آپ جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بعض ایسے ساتھی ہیں، ایسے ایمان والے ہیں کہ جن کو میں صرف جمعہ پہ دیکھتا ہوں، ایسے نظر آ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو مجھے جمعے کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسا وہ اپنے اپنے مصروف رہتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو جمعے پہ بھی نہیں، مہینے بعد آتے ہیں، اور بعض آتے ہیں سال بعد ہی، ایک دوسرے کو صرف شناسائی دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں چلے جائیں، بعض ایسے لوگ ہیں، سب کی تو میں ایسے بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ ہیں اگر کہیں چلے جائیں 2 سال 4 سال 10 سال بعد آپ ملے، ان کے یہ بال سیاہ کی بجائے سفید ہو چکے ہوں، تو الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ہیں کہ میں ان کو پہلی نظر میں پہچان لوں گا کہ یہ وہی ہیں۔ کیوں؟ ان کا میرے ساتھ کچھ وقت گزرا ہے، کچھ دیکھنا دکھانا ہوا ہے۔ اب غور کیجئے، جسے میں مہینے بعد دیکھوں، جسے میں سال بعد دیکھوں، 20 سال بعد بھی میں اگر زندگی رہے تو اسے نہ بھولوں۔ ایمان والے غور کر، جو نبی تجھے صبح اور شام دیکھتا ہے وہ قیامت کو کیسے تجھے بھولے گا؟ بہرحال نبی کا حافظہ تو ہم سے زیادہ ہے نا، اور ہم بھول جائیں، ہم نہیں بھولتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھولیں گے قیامت کو؟ وہ تو اپنے امتیوں کو پہچانیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جب اتنے امتی ہوں گے آپ ان گنت امتوں میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ دوسرا جواب یہ دیا، میری امت کے چہرے اور ان کے یہ ہاتھ اور پاؤں وضو والے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی جگہ کسی کے گھوڑے ہوں سیاہ سارے کالے گھوڑے، اور ان میں اس کا گھوڑا ہو وہ 5 کلیان، یعنی اس کی 4 ٹانگیں اور اس کا سر یہ اوپر والا دھڑ سفید ہو، باقی سارے گھوڑے سیاہ، اس کی 4 ٹانگیں اور اس کا سر سفید ہو، وہ پہچانا جائے گا کہ نہیں پہچانا جائے گا؟ یا رسول اللہ وہ تو دور سے ہی پہچانا جائے گا، کالے گھوڑوں میں وہ گھوڑا تو پہچانا جائے گا۔ فرمایا اسی طرح پہلی امتیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ساری سیاہ ہوگی، میں محمد کی امت کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، اس کے چاروں ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، وہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں محمد سے دور سے کہوں گا آ جاؤ حوض کوثر کا پانی پی لو، تمہارے لیے میں نے پانی تیار کیا ہوگا۔
تو انا آتینا کل کوثر، اے حبیب یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی کوثر، وہ حوض کوثر بھی عطا کیا ہے جس میں جو پانی پی لے گا کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم بھی سوال کرتے ہیں نا کسی عالم سے کسی بڑے سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے، صحابہ بھی پوچھتے تھے۔ اب صحابہ کا اپنا ذوق دیکھو، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ این اطلبک یوم القیامت، یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں قیامت کو آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت تو بڑا میدان ہوگا نا، ایک آدمی پوری دنیا میں ہے، بھائی کس شہر میں تمہیں تلاش کروں؟ تو یہ قیامت تو اس دنیا سے بہت بڑی جگہ ہوگی جس میں سب لوگ اٹھے ہوں گے، اولین و آخرین۔ یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پل صراط پہ آ جانا، اپنی امت کو جنت پہنچا رہا ہوگا۔ پل صراط پہ آ جانا، اپنی امت کو جنت پہنچا رہا ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر آپ پل صراط میں نہ ملے تو فرمایا میزان پہ آ جانا، جہاں میں امتیوں کو جنت کی ٹکٹیں دے رہا ہوں، جنت کی سندیں مل رہی ہوں گی، وہاں آ جانا۔ یا رسول اگر وہاں بھی نہ ملے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوگا۔ یا رسول اگر وہاں بھی نہ ملے فرمایا یہ نہیں ہوگا، ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پہ تو میں ہوں گا، وہاں یا وہاں یا وہاں۔ ایمان والے اگر تو نے جنت جانا ہے تو پل صراط پہ پہنچ جانا، نبی پہنچا دیں گے۔ اگر جنت کی رسید چاہیے تو نبی تجھے رسید لے دیں گے۔ اگر تجھے پیاس لگی ہے تو حوض کوثر پہ آ جانا، محمد مصطفیٰ تجھے پانی پلا دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ہم نہیں سمجھ رہے۔ میدان حشر تو 50,000 سال لمبا دن ہے، ہماری کتنی عمریں ہیں بھائی؟ کسی کی 20، کسی کی 30، کسی کی 50، کسی کی 60، 70، 80، اور 80 سے زیادہ تو کوئی ہے نا۔ اب یہ تو وہ 50,000 سال لمبا دن ہوگا، اس میں پیاسے ہوں گے، کس کس کو پانی؟ تو جو بھی آتا جائے گا اس کو پانی پلائیں گے۔ وہ میزان، وہ سرکار کے حوض کوثر پہ رکھے ہوئے برتن تھوڑے نہیں، آسمان کے تاروں جتنے ہوں گے۔ پھر فرمایا انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کا دوسرا معنی کیا ہے جی؟ وہ نہر ہے جو جنت میں نہر ہوگی اور ہر ایمان والے کے محل میں سے گزر رہی ہوگی، اس کا نام بھی کوثر ہے۔ دو کوثر ہیں الگ الگ، ایک ہے حوض کوثر جس میں جنت کی 2 آبشاریں گر رہی ہوں، اور ایک ہے نہر کوثر، یہ جنت میں ہوگی۔ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، اپنے اپنے محل میں چلے جائیں گے، پھر بھی کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے اپنے محل میں چلا گیا، نبی کے کرم کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان والے نہیں، وہاں بھی نبی کی نہر جاری ہوگی، سرکار کے پانی کی، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہر جاری ہوگی۔ تجھے کہیں پانی چاہیے، آجا، تیرے محل میں ہی نبی کی نہر آ گئی ہے، وہاں سے جتنا پانی لینا ہے پی لے۔ وہ یہ نہریں ختم نہیں ہوتی، نبی کی نہر کیسے ختم ہو جائے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکوثر نہر فی الجنت، کوثر جنت میں بھی نہر ہے، حافتاہ من ذہب، اس کے دونوں کنارے سونے کے۔ اب یہ جن نہریں دیکھ لو، یہ ہمارے گٹ والے والی نہر ہے، اس کا کنارہ کس کا ہے بھائی؟ مٹی کا۔ کبھی کسی نے مٹی اٹھائی یہاں سے، وہ مٹی ہے اتنی زیادہ، اٹھا کے کیا کریں گے؟ لیکن نبی کی جو عطا کردہ اللہ نے جو آپ کو نہر دی ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اس کے دونوں کنارے سونے کے، مجراہ علی یاقوت بدر، یہ یاقوت ہیرے اور موتیوں کے اوپر یہ چل رہی ہے۔ نیچے بھی مٹی ہوتی ہے نا، تو فرمایا اس کے نیچے ہیرے اور موتی ہیں، ایک ایک ہیرا کروڑوں اربوں کا ہوا کرتا ہے۔ ایمان والے، نبی نے تجھے اتنا دیا ہے، اور کتنے ہیرے چاہیے نہر میں غوطے لگا تیرے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہ عطائے محمد مصطفیٰ ہے، اور کسی کی اور عطا میں کمی ہو جائے، نبی کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوا کرتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے مانگنے والا، سرکار کے در سے لینے والا محروم نہیں رہتا، اس کی جھولی سدا بھری کی بھری رہتی ہے، وہ تو دیتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در موتی بے بہا دیے ہیں۔ فرمایا کوثر یہ جنت کی نہر ہے، اور اس کے دونوں کنارے سونے کے، مجراہ علی یاقوت بدر، یاقوت اور موتی پر، یہ ہیرے اور موتی پر یہ چل رہی ہے۔ تربتہ اطیب من المسک، اس کی جو نیچے خاک ہے نا، خاک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اگر کہیں تمہیں مٹی آ جائے تو یہ نہ سمجھو یہ مٹی ہے، یہ کستوری سے بھی افضل ہے۔ کستوری کہاں ملتی ہے؟ خالص کستوری کہیں نہیں ملتی۔ حکیموں سے جا کے پوچھ لو، کستوری نہیں ملتی۔ دکانوں سے جا کے آپ کو دے تو دیں گے بڑی قیمتی، لیکن خالص نہیں ہوتی۔ یہ خالص کستوری سے بھی افضل والا ہے۔ وَمَاءُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، اور برف سے زیادہ سوید ہوگا۔ یہ نبی کی نہر ہے جو ہر جنتی کی جنت میں گزر جائے گی۔ ایمان والے، تو نبی سے کیسے بے نیاز رہ سکتا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آجا دربار محمد مصطفیٰ میں، انشاءاللہ تیری جھولی بعد میں پھیلے گی، مدینے والے کا کرم پہلے ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہر دی، جنت میں نہر، کوثر، حوض کوثر، وہ میدان حشر اور ہے، جنت اور ہے۔ ہم نے سب نے اٹھ کر جانا ہے میدان حشر میں، اس میں رہنے کا عرصہ ہے 50,000 سال، اس میں رہیں گے۔ اس میدان حشر کے بعد ہمیں گزرنا ہے جہنم سے، جہنم پہلے جنت بعد میں۔ جہنم سے گزر کر جنت جائیں گے، اور جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، اس سے گزر کر عبور کر کر پھر جنت میں جائیں گے۔ ابھی بڑے مرحلے باقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھنا ہو، تصور کرے انسان تو فدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔ فدا تو شروع سے ہی ہونے کو جی چاہتا ہے، موقع ہی نہیں مل رہا۔ نبی کے نام پر قربان ہونے کے لیے تو سارے تیار ہیں۔ کہتے ہیں حسن یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کی عورتیں نے، وہ آپ کے جمال کو دیکھا، پھل چیر رہی تھی اور اپنے ہاتھ کاٹ گئی۔ پھل چیرتے انہیں خبر ہی نہیں رہی، اپنے ہاتھ کاٹ گئی۔ لیکن نبی کا حسن ایسا ہے، سرکار دو عالم سب کو ظاہری زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا، وہ دیکھنے والے صحابہ کرام تھے، ظاہری زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر کسی کو خواب میں یا ویسے زیارت ہوتی ہے، وہ زیارت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نبی کریم کا وہ حسن جو تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ موجودہ لوگوں میں سے کسی نے نہیں، 1400 سال پہلے تھا، لیکن کیا کرے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، لیکن یا رسول اللہ کیا کرے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، جہاں نبی کا نام آتا ہے غلام اپنا سر کٹانا بھی فخر سمجھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کاش ہمارے نبی کے جمال کو دیکھ لیتی، کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی، محمد مصطفیٰ کے
کے جمال کو دیکھتی. فرمایا اگر وہ عورتیں جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیتی اپنے کلیجے چیر دیتی, انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ محمد مصطفیٰ کا حسن ہے, جب آشکارا ہوتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے نبی جیسا نہ بنایا ہے نہ بنائے گا. ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لینے کے لیے آئی, چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر لگی اپنے آپ سے, حلیمہ اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں. حلیمہ تو دیکھتی کیسے, رب نے پیدا ہی نہیں کیا, رب نے تو ایسا پیدا ہی نہیں کیا ہے. الحسن حسن محمدی والجمال جمالہ, حسن حسن محمدی کا نام ہے اور جمال جمال مصطفیٰ کا نام ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.